دودھیاری گائے ہوتی ہے کہ گائے کے نیچے چاہے صبح کو بیٹھ جاؤ، دوپہر کو بیٹھ جاؤ، شام کو بیٹھ جاؤ، وہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے تمہارا حال ہے، سخاوت کا اللہ خوب خوب قبول فرمائے۔ جو حضرات گیٹ کے اوپر یہ برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ دعا کا وقت قریب ہے، اس لیے آپ حضرات پنڈال کے اندر آ کر بیٹھے ہیں۔ ہمارے اس اسٹیج کے اوپر بہت بڑی شخصیت اور ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی جناب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم محتمم جامعہ ابن مسعود سردنا تشریف فرما ہیں۔ بلا کسی تاخیر اور تمہید کے حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا کرسی خطابت کے اوپر جلوہ فوز ہو کر اپنے بیان اور خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرما کر اپنے دست مبارک سے ہمارے اس اجلاس کی دعا فرمائیں۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ براہ کرم بیٹھ جائیں، دعا کا وقت ہے، اس لیے آپ حضرات مل کر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جن پہ رب خود بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کی در کی غلامی، وہ جن پہ خود رب بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کی در کی غلامی۔ آؤ پڑھے ہم سب مل کے باغم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرتا ہے قرآن بات نبی کی، پڑھتی ہے حور ملاد نبی کی، کرتا ہے قرآن بات نبی کی، پڑھتی ہے حور ملاد نبی کی، پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مناجات کے دو سور سبھی حضرات آمین کہنا، نہ جانے اللہ کس کی آمین قبول کر لے اور بخشش کا ہمارا بھی ذریعہ بن جائے۔ ہماؤں گر سوانا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، جو دیدار تیرا روز معاشر، جو دیدار تیرا روز معاشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، کرو قربان اپنی سار خوشیاں،
والے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا سے والا دل بدل دے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، اللہ کے فضل و کرم سے بحسن و خوبی یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ حضرات نے دین کی باتیں بہت ساری علماء کرام کے ذریعے سماعت فرما لی ہے۔ اب لمبی چوڑی گفتگو کا موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس سے قبل کے دو چار باتیں میں عرض کروں، آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ بالکل اسٹیج کے قریب آ کر بیٹھیں، اور بھائی مل کر بیٹھیں، ہم سب کو دعا کرنی ہے۔ آج وہ قریب کو آؤ بھی تم دور ہو۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں ہم سب کو مل کر بیٹھنے کا اور قریب ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ آ جاؤ، بالکل اسٹیج کے قریب آ جاؤ۔ ہمیں اپنے علماء کے قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے اور ان کی نظر لگوانی چاہیے۔ دیکھو، غلط نظر ہی نہیں لگتی، صحیح نظر بھی لگتی ہے۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، اور قریب کو آؤ، ادھر سے بھی آؤ۔ بڑی تعداد میں مجمع ہے، لیکن تم منتشر ہو کر بیٹھے تھے تو ایسا لگ رہا تھا تم کم ہو، لیکن بہت بڑی تعداد میں ہو۔ سب اطمینان سے بیٹھ کر بھائی زور سے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی، زور سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو حضرت محمد الرسول اللہ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور درود شریف یہ وہ عمل ہے کہ خود اللہ بھی درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی، اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھو درود شریف ایسا عمل ہے کہ یہ عمل اللہ بھی کرتا ہے اور فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ اس وقت یہ فرما رہا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ اس لیے پھر پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائی مستقل اس عمل کو کیا کرو۔ ہر آدمی طے کر لے کہ مجھے روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہاں جتنے حضرات بھی ہیں، مرد عورت نوجوان، آج سے یہ طے کر لے کہ مجھے روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ چاہے چھوٹا درود پڑھ لو یا بڑا درود پڑھ لو، اگر اتنا بھی پڑھو گے اللہم صلی اللہم صلی، یہ بھی درود شریف ہے۔ اور اگر اتنا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پورا درود شریف ہے۔ اب بتاؤ کتنا وقت لگے گا اس درود شریف پڑھنے میں؟ اگر اتنا ہی ہم پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر ہم نے 300 مرتبہ درود شریف پڑھ دیا تو کتنی رحمتیں اترے گی؟ ایک درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں ہیں، تو 300 درود شریف پڑھنے پر کتنی رحمتیں ہو گئی؟ کتنی ہوئی؟ 3000 ہو گئی۔ تو اللہ کی طرف سے 3000 رحمتیں روزانہ ہم پر برسے گی۔ تو بھائی پڑھو گے درود شریف روزانہ؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ایک صحابی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، گھر کا خرچہ زیادہ ہے، اور حال یہ ہے کہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا۔ اے اللہ کے نبی، کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میں اس عمل میں لگ جاؤں اور اللہ میرے گھر کا خرچہ پورا کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 عمل بتائے، چھوٹے چھوٹے۔ بتاؤ اگر میں تمہیں وہ حضور کے 3 عمل بتاؤں تو پابندی کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ کریں گے، کریں۔ بس یہ 3 عمل سن لو غور سے، تمہیں پورا دن ہو گیا تقریر سنتے سنتے اور پوری رات ہوگی۔ دیکھو دوائی اتنی کھانی چاہیے جتنی برداشت کر سکتے۔ اب تم اتنے بیانات سنے چلے جا رہے ہو، سنے چلے جا رہے ہو، اپنے اس دماغ کا بھی تو خیال رکھو۔ اتنے نہ سن لیو کہ دماغ کام کرنے چھوڑ دے۔ پتہ نہیں تم نے کیا پوری رات کا جلسہ، تقریر کرنے والے بھی پریشان لیکن تم نہیں پریشان ہو رہے، اور مدرسے والے بھی پریشان، پوری رات اسٹیج پر بیٹھے ہوئے۔ آج ہم نے جو رات کاٹی ہے نا، وہ اس کو یوں ہی کاٹتے رہے کہ چلو بھائی ابھی تو بہت وقت ہے، بہت وقت ہے۔ عشاء کے بعد سے 2 جلسے میں بھی شریک ہو آیا میں۔ ایک مودی نگر کے جلسے میں گیا،
پھر وقت دیکھا کہ یہاں سے تو ہم 10 بجے فارغ ہو گئے، کہاں جاویں۔ پھر ایک تاریخ اور تھی، حالانکہ وہ چھوڑ رکھی تھی، لیکن ان کا فون آیا میرا کہ چلو اس میں بھی چلے، ابھی بہت وقت ہے۔ ہم اس میں بھی چلے گئے۔ وہاں جاتے انہوں نے فوراً اسٹیج پہ کرسی پہ، وہاں بھی ہم جلدی 12:30 بجے وہاں فارغ ہو گئے کہ بھئی اب کہاں جاویں۔ اگر کہیں لیٹ گئے تو ایسی نیند آئے گی کہ جلسہ رہ جائے گا، یہاں آنا ضروری تھا۔ پھر ہم ایک جگہ پہنچے، مولانا مستقیم صاحب کے گھر، یہ سوئے ہوئے تھے، نہ اٹھایا، وہاں 8 گھنٹہ لیٹ گئے، پھر چلے۔ تو پوری رات یہ اسی طرح کشمکش میں گزری۔ تو جلسے کو چھوٹا کر لیا کرو، اتنا ربا نہ کرو، 24 گھنٹے کا تم نے جلسہ کر رکھا ہے، یہ اس پہ کچھ سوچو، اسے چھوٹا کر لو۔ خیر، لیکن تم ماننے کے لیے تم اپنی تاریخ کو برقرار رکھو گے۔ یہ کام شروع تو ہوا تھا پوری رات کے جلسے کا، جب اس وقت بسترے نہیں ہوں گے، چارپائی نہیں ہوں گے، کمرے ایسے پکے نہیں ہوں گے، اور بھئی جلسہ، یہ جلسہ ایک مثالی جلسہ تھا۔ یہ جلسے حضرت علامہ رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالرزاق صاحب، یہ جلسے انہوں نے تو کیے ہیں، اور یہاں سے بنیاد ڈلی جلسوں کی، اور کہاں کہاں تک پہنچ گئے۔ جو یہاں رسم و رواج جلسے کے وہ وہاں بھی ہو گئے۔ میں ابھی جھارکھنڈ ایک جلسے میں گیا، جھارکھنڈ میں تقریر کر کے بس بھئی واخردہ کہنے لگے جی جیسا اپنے وہاں کرو ایسے ہی کرو، کہ یہاں بھی چندہ کرو۔ اچھا، تو ہم نے تو یہ چندہ وہاں تک پہنچا دیا، جھارکھنڈ تک، لیکن ہم نے نرم ہاتھ رکھا کہ بھئی جو بھی دے سکو دو، لیکن وہ تو خوشی خوشی کوئی 500 کوئی 100، ہم نے کسی سے نہیں کہا کہ تو 500 دیے، لیکن وہاں ان کے مجمع زیادہ تھا، 60,000 روپے ہو گئے۔ اب مدرسے والوں کے ہاتھ میں جب 60,000 روپے گئے تو بہت خوش ہوئے کہ جی اتنے تو کبھی بھی نہیں آئے، یہاں کوئی دے کے نہیں جاتا، ہم تو چاول کہے دے پکاتے سب کھا کے چلے جائے۔ پھر مدرسے والے جتنے تھے جی ہمیں بھی تاریخ دے دو، ہمیں بھی دے دو، مگر بھائی وہیں اپنے وہاں سے فرصت نہیں، تم کہاں پیچھے پڑ گئے، لیکن پھر بھی 6 جلسے کرنے پڑے۔ تو یہ جلسوں کی بنیاد تم نے ڈالی تھی، مہمان زیادہ آ گئے، بسترے تھے نہیں، چارپائی نہیں تھی، کہ چلو ان مہمانوں کو ان کی رات فجر تک یوں کٹوا دو۔ تو اب تو تم پہ بہت بسترے ایک گھر میں، چارپائی بھی بہت زیادہ ہے، مدرسہ بھی اتنا بڑا ہے، تو اب ایسا کیوں کرو ہو، آدھی رات کا کر لے گو جلسہ۔ خیر وہ تو تم کرنے کے نہیں، ہمیں پتہ ہے تم باز آنے کے نہیں، پوری رات کا ہی کرو۔ تو خیر مختصر سن لو، تقریر کا تو موقع نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ 3 عمل ان صحابی کو حضور نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، بچے زیادہ ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، کمائی اتنی ہے نہیں، اور گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول 3 عمل، وہ کوئی عمل بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ او صحابی، میں 3 عمل بتا رہا ہوں، ان کو کرنا۔ کیا عمل بتایا؟ ایک عمل تو یہ بتایا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں جاؤ تو بغیر سلام کے داخل مت ہونا، سلام کر کے جائیے۔ تو بھائی میں بھی آپ سے وہ حضور کا عمل بتا رہا ہوں، جب بھی تم گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ گے یا گالی دیتے ہوئے جاؤ گے؟ بتاؤ، زور سے بتاؤ۔ سلام، اور سلام دعا ہے۔ ہم تو چودھری حضرات ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اچھا گھر میں بچوں کو سلام کروں، یہ سلام دعا ہے، اور پورا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس پہ 30 نیکی ہوگی۔ السلام علیکم کہا کسی نے، کتنی نیکی؟ 10، اور ورحمت اللہ لگا دیا تو 10 اور، وبرکاتہ لگا دیا تو
10 اور، یعنی پورے سلام کرنے میں کتنی نیکی ہوگی؟ 30 نیکی۔ اور حضور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ افشوا السلام، کہ بھائی سلام کو پھیلا دو، اس کو جاننے والوں کو بھی اور نہ جاننے والوں کو بھی، گھر میں بھی باہر میں بھی، کہ جب گھر سے نکلو تو بس جو بھی ملا سلام سلام سلام، اسے خوب پھیلا دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ حضرت محمد رسول اللہ جو ہمارے نبی اور سارے نبیوں کے سردار۔ تو ان صحابی کو حضور نے کیا کہا کہ گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ۔ گھر میں کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی نہ ہو، فرشتے رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں، مومن جنات، تو بغیر سلام کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ چھوٹا بچہ ملا اسے بھی کر دو، والدہ ملے والدہ کو کرو، والد ملے والد کو کرو۔ گھر میں کوئی بھی ملے تو کیسے داخل ہوگے؟ سلام کر۔ ایک عمل تو یہ بتایا حضور نے، اور دوسرا عمل کہا کہ او صحابی باوضو رہا کر۔ کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے، ان کے لیے مشکل تھا، پانی کا کہیں انتظام نہیں تھا۔ آج تو جہاں بیٹھو، جہاں جاؤ، جہاں کھڑے ہو، ہر جگہ پانی کا انتظام ہے۔ تو بھئی وضو کی بڑی فضیلت ہے، لیکن بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسرا عمل ان کو بتایا کہ باوضو رہا کر۔ تیسرا عمل کیا بتایا ان صحابی کو؟ تیسرا عمل بتایا کہ درود شریف کی کثرت، جو میں نے ابھی بتایا۔ کیا عمل ہو گئے؟ 3۔ ایک عمل کیا؟ پہلا سلام عام کرو، اور جب گھر میں جاؤ تو بغیر سلام کے داخل مت ہونا۔ اس کا اثر آج سے ہو جائے گا۔ اگر کہیں گھر میں لڑائی ہو رہی ہو نا گھر والی سے، تو جاتے سلام کرو، دیکھو صلح ہوتی ہے، اور پھر تمہیں جلسے میں جانے سے کہیں رکاوٹ ہوگی نہیں۔ تو جب جلسے میں سے جاؤ آج، تو بھئی آج جاتے کیا کرو گے؟ گھر میں سب سے پہلے سلام کرو، اور باوضو رہنا، اور درود شریف کی کثرت۔ وہ تو صحابی ہے، صحابی نے سنا حضور سے اور فوراً عمل شروع کر دیا۔ اب مہینے بعد یا کچھ دن کے بعد حضور کی ان صحابی سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ او صحابی کیا حال ہے گھر کا؟ وہ صحابی بولے کہ اللہ کے رسول، جب سے آپ نے عمل بتایا اور میں نے وہ عمل کیا، اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت کی، گھر والوں پر خرچ کیا پھر بھی بچا، میں نے اپنا مال پڑوس والوں پر خرچ کیا پھر بھی بچا، مدینے والوں پر خرچ کیا پھر بھی بچا۔ اب میرے مال خرچ ہونے کے لیے باہر جا رہا ہے، اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ تو بھئی یہ 3 عمل یاد رہیں گے، ان پہ عمل بھی کرو گے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے، کیونکہ دعا کا وقت ہو رہا ہے، آپ جتنے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے مدرسے سے محبت رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے، اپنے علماء سے، مدرسہ چلانے والوں سے ہم انشاءاللہ محبت کریں گے، کبھی بھی مخالفت نہیں کریں گے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تیسری بات، آپ حضرات سے بس ایک سوال کر رہا ہوں، جتنے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اس ملک میں مسلمان کا بچہ مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے۔ دیکھو آج ملک کے حالات اچھے نہیں، ملک کا جو مستقبل ہے اور یہ ملک جس رخ اور سمت کی طرف جا رہا ہے، ملک کے مستقبل بڑا بھیانک اور خطرناک نظر آ رہا ہے۔
اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں سر جوڑ کر بیٹھ گئی اور اعلان کر دیا کہ آنے والی مسلمانوں کی نسلوں کو ہمیں مرتد کرنا ہے، لیکن پورے ملک کا سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک یہ مدارس رہیں گے مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہے گی، اس لیے ان مدرسوں کو برباد کرو۔ آج فرقہ پرست طاقتیں اور اسلام مخالف تحریکیں ان مدارس کو برباد کرنا چاہتی ہے، اور یاد رکھنا اگر مدارس برباد ہو گئے کوئی گارنٹی نہیں ہے مسلمانوں کی نسلوں کو مسلمان رہنے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے مدارس اسلامیہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جیسے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان کا وجود نہیں رہ سکتا، ایسے ہی مسلمانوں کی نسلیں بغیر مدارس کے مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اس بالکل دعا سے پہلے آخری وقت میں آپ سے یہ گزارش اور اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگر مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے مسلمانوں سے جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ جان کی قربانی دے دیں گے، لیکن مدارس کو برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو۔ اور اگر مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے مسلمانوں سے مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ مال کی قربانی بھی دے دیں گے، لیکن مدارس کو برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اب بھی دونوں ہاتھ اٹھاؤ، تیار ہو؟ ڈر تو نہیں لگ رہا کہ یہ تو جان کی قربانی مانگنے لگا؟ تو بھئی ابھی ڈریو مت، کبھی تم ابھی ڈر کے بیٹھ جاؤ کہ یہ تو ہمیں برباد کرانا چاہتا ہے، نہیں، ابھی مت ڈرنا۔ ابھی وہ وقت اس ملک میں نہیں آیا کہ یہ مدارس اسلامیہ تم سے مال کی قربانی مانگ رہے ہو، اور خدا نہ خواستہ وہ وقت آ ہی گیا تو دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اگر اللہ کو منظور ہوگا میدان میں کود پڑیں گے اور جان کی کوئی فکر نہیں کریں گے اور شہادت نوش کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ ہاں ابھی وقت ہے، اپنے ان مدارس کے مال کی قربانی پیش کیجئے، ابھی وقت ہے۔ تو بھئی مال کی قربانی دینے کے لیے تو تیار ہو یا نہیں؟ اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم نے تو ماشاءاللہ پیسوں کا ڈھیر لگا دیا، لیکن میں آپ سے درخواست کروں، آپ سے جو بھی بن پڑے دعا سے پہلے آپ بالکل خوشی سے کھڑے ہوئیے، اور جو بھی کچھ بن پڑے میرے ہاتھ میں لا کر پیش کر دیجئے۔ لیکن جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے دیا تب بھی ٹھیک، نہیں دیا تب بھی ٹھیک، لیکن سب جو بھی کچھ دینا چاہے جلدی سے کھڑے ہو جاؤ اور آ جاؤ، لاؤ میرے ہاتھ میں جلدی دے دو۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی کوئی بھی نہ رہے، دیکھو یہ پیسوں کی بارشیں شروع ہو گئی ہے، اللہ قبول فرمائے، مدد فرمائے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے لا رہے ہیں ماشاءاللہ، انہیں سو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی جاگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ 200 کا نوٹ یہ ہے، اور یہ 250 ہے، یہ 500 کا نوٹ ہے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ کتنے ہیں؟ یہ 1000 1100 ہے ماشاءاللہ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ 500 کا نوٹ یہ ہے، اور یہ آ گئے ماشاءاللہ۔ لاؤ بھائی جلدی جلدی سے دے دو۔ دیکھو ماشاءاللہ چاروں طرف سے نوٹوں کی بارش کر دی ہے تم نے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ لاؤ یہی ڈالتے رہو، اس پہ ڈال دو۔ ماشاءاللہ 500 کا نوٹ یہ ہے، اور ایک 500 کا یہ آ گیا، 100 کا یہ آ گیا ہے، اور 100 کا یہ، 100 یہ ہے۔ لاؤ بھائی ماشاءاللہ، یہ تو تم نے چاروں طرف سے نوٹوں کی بارش کر دی ہے۔ 500 یہ ہے، یہ کتنے ہیں؟ 350 ہے۔ لاؤ ماشاءاللہ ڈال دو، یہاں ڈھیر لگا دو نوٹوں کا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، گھروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ جتنے حضرات بھی یہاں ہیں کوئی نہ رہے، اور جو ادھر ہو دعا کے لیے جلدی تشریف لے آئے ماشاءاللہ۔ یہ تمہارے جذبے کو اللہ دیکھ رہا ہے اور فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔
بغیر نام کے تم ڈالے چلے جا رہے ہو اخلاص کے ماشاءاللہ. یہاں ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے, مدرسے کے 2 بچے ان میں بھی چلے جائے اور وہاں یہ بھی جو کچھ ان پہ ہو ڈال دے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک رومال لے کے ان عورتوں میں چلا جائے بھائی ماشاءاللہ, وہاں جو یہ ڈالنا چاہے ڈال دے جلدی سے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ڈالتے رہو اور اپنی اپنی جگہ بیٹھتے رہو, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. بس یہ تہیہ کر لو کہ بچا کے ایک نوٹ نہیں لے جائیں, سب نوٹ یہی ڈال کے جائیں گے, اللہ پھر صبح کو تمہاری جیب بھر دے گا. بیٹھتے رہو اب جلدی جلدی ماشاءاللہ. یہ 1000 ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ مدد فرمائے. یہ بچہ چھوٹا سا ماشاءاللہ اس نے بھی ڈال دیا ہے. اب بھائی بیٹھو دعا کے لیے, اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹھنے کو اس تعاون کو خوب خوب قبول فرمائے اور اللہ مدد فرمائے. اب سب بیٹھ جاؤ, سب نے ڈال دیا ہے ماشاءاللہ. تم نے تو یہ نوٹوں کا پورا ڈھیر لگا دیا ہے جبکہ تم سب دے چکے ہو ماشاءاللہ. لیکن یہ تو ایسے ہے جیسے دودھیاری گائے ہوتی ہے کہ گائے کے نیچے چاہے صبح کو بیٹھ جاؤ, دوپہر کو بیٹھ جاؤ, شام کو بیٹھ جاؤ, وہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہے. ایسے تمہارا حال ہے سخاوت کا, اللہ خوب خوب قبول فرمائے. اب بھائی دعا کے لیے بیٹھو ماشاءاللہ, اللہ خوب قبول فرمائے. جو حضرات ادھر ادھر ہیں, برآمدے میں ہیں یا کہیں کھڑے ہوئے ہیں یا اپنی چارپائیوں پہ ہیں, دعا کا انتظار کر رہے ہیں, وہ جلدی سے تشریف لے آئے. اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے. اور بھائی سب حضرات ایک مرتبہ زور سے کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دعا سے پہلے ایک کام اور کر لو گے. دیکھو ہمارے بہت سارے مرحومین ہیں, والد ہے, والدہ ہے, دادا دادی, بھائی بہن, جو اپنی قبروں میں بے سہارا ہے. دعا کا وقت ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے. اس مجمع میں سے 20 آدمی ایسے چاہیے جو اپنے مرحوموں کی طرف سے 500 کا نوٹ دے. ان کی روحیں کتنی خوش ہوگی کہ جلسے میں دعا کے وقت آج ہمارے گھر والوں نے, بچوں نے ہمیں بھی یاد رکھا ماشاءاللہ. میرے ہاتھ میں دو, دیکھو ایک نوٹ یہ مرحوموں کا ہے ماشاءاللہ, یہ بھی مرحوموں کی طرف سے ہے. اللہ تمہارے مرحوموں کی مغفرت فرمائے. یہ 3 ہو گئے اور یہ ماشاءاللہ 4 ہو گئے مرحوموں کے, یہ 5 ہو گئے مرحوموں کے. مرحوموں کی روح کتنی خوش ہو رہی ہوگی, اور اللہ کو ہو سکتا ہے تمہاری صدا پر اتنی اچھی لگے اللہ کو کہ مغفرت فرما دے. 6 ہو گئے بھائی, اور یہ ہو گئے 7 مرحوموں کے ماشاءاللہ, اور یہ ہو گئے 8 یہ بھی مرحوموں کی طرف سے ہے, اور یہ ہو گئے 9 ماشاءاللہ, اور یہ ہو گئے 10 یہ بھی مرحوموں کا ہے, اور یہ بھی ماشاءاللہ 10 11 اور یہ ہو گئے 12 یہ بھی مرحوموں کی طرف سے, اور یہ ہو گیا 13واں نوٹ مرحوموں کا, یہ ماشاءاللہ 6 13 14 ہو گئے. آ جاؤ بھائی 20 مانگے تم سے تو یہاں ماشاءاللہ 14 15 ہو گئے, یہ بھی مرحوموں کے 16, اور یہ بھی مرحوموں کی طرف سے 16 ہو گئے. 4 کی کمی رہے گی 20 میں ماشاءاللہ. اب یہ کتنے ہو گئے 17 مرحوموں کے, اور یہ ہو گئے 18 یہ بھی مرحوموں کے. آج تو تم اپنے تمام مرحوموں کی مغفرت کر کے چھوڑو گے. 18 ہو گئے ماشاءاللہ. موبائل میں بھی چلیں گے, آ جاؤ. یہ 19 ہو گئے مرحوموں کے, اور تم کتنے ڈال رہے ہو اس میں؟ بہت سارے ہوں گے, سارے ڈال دو. کتنے ڈال رہے؟ 19 اور 20, اور ایک ڈال رہے ہو تم 21, اور یہ ہو گئے 22. تم تو اوپر چلے گئے. اب تو 30 ہی کر لو جب تم نے 20 سے آگے بڑھ گئے. لاؤ ماشاءاللہ 23واں نوٹ لے آؤ. لو جی یہ مرحوموں کی طرف سے آ گیا 23واں نوٹ. 23واں ہو گیا. 30 میں کتنے کی کمی رہ گئی؟ 7 کی تو رہ گئی. آ جاؤ ماشاءاللہ 30 پورے کر لو. اللہ تعالیٰ تمہارے سب کے مرحوموں کی مغفرت فرمائے. 23 ہو گئے. 30 میں 7 نوٹ کی کمی ہے.
ابھی میں کھوائی تھا جلسے میں نے وہاں مانگے 50 اور ہو گیا انگنت، گنتی نہیں رہی، اور 35 لاکھ روپے آئے تھوڑی دیر میں بڑے مدرسے میں۔ لو جی ماشاءاللہ 23 24 اور یہ مرحوموں کے ہو گئے 25 اور یہ بھی مرحوموں کے ماشاءاللہ 26 اور یہ 27 4 ہے، چلو 100 تھے ہم 500 میں مان لیں گے، 27 ہو گئے، 3 رہ گئے، یہ 200 کا ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی 27 نوٹ ہو گئے ہیں، تم موبائل میں لائے ہو کیا؟ 38 ہو گئے، ایک تمہارا لگا کے بھی 28 ہو گئے، ہاں یہ 38 ہی جاویں گے جب زبان سے نکل گئے تو۔ لو بھائی 29 ہو گئے ماشاءاللہ، مولا مرسلین کہہ رہے ہیں کہ 38 نہیں 38 ہی ہوئیں گے، 30 تو ہو گئے، زبان سے نکلا 38 تو 38 ہی کر لو۔ یہ تو اللہ کی طرف سے تو جاری ہو رہا ہے، زبان پہ جو کچھ جاری ہو رہا ہے۔ 31واں نوٹ کہاں ہے؟ 30 تو ہو گئے۔ یہ موبائل جن کے موبائل میں ہو جلدی ایک ہی دم آ جاؤ سب اٹھ کے، موبائل میں بھی لے رہے ہیں مرحوموں کی طرف سے، آ جاؤ ماشاءاللہ۔ اور موبائلوں میں زیادہ ہے پیسے آج کل، جیب میں تو کم رہے۔ بھئی 30 ہو گئے، 31واں آ رہا ہے یا نہیں؟ 2 آ رہے ہیں ایک دم ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کے موبائلوں کو پیسوں سے بھرو رکھے اللہ تعالیٰ، اور ان کی جیب بھی بھری رکھے۔ لو یہ ہو گیا 31، تم کیا ڈالو گے موبائل میں؟ ایک ہی 2 ڈال دیتے۔ لو جی 32 ہو گئے ماشاءاللہ، تم کیا ڈالو گے؟ 1 2 یہ ہو گئے 32 اور 2 34 ہو گئے۔ 35واں کس کا نوٹ اللہ کو قبول؟ جس کا اللہ قبول کرے گا 35واں اسی کا نوٹ آوے۔ لو ایک ہی آگیا موبائل میں ماشاءاللہ 35، کیا نام تمہارا؟ محمد اکرم کا آگیا جی 35واں نوٹ۔ کتنے بچ رہے ہیں 38 میں؟ 3 بچ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ 36واں نوٹ بھی چلا رہا ہے، تم تو 2 ہی دے دیو، کہاں تک مانگیں گے؟ کتنے دیے تم نے؟ انہوں نے 3 دے دیے بھائی، کتنے ہو گئے 3 اب پورے، یہ تو 40 ہو گئے، اب 50 ہی کر لو، کہاں 40 کے چکر میں پڑ رہے ہو، مرحوموں کا کام بن جاوے گا۔ لو بھائی 41 ہو گئے ماشاءاللہ مرحوموں کی طرف سے، 41 نوٹ ہو گئے۔ اللہ تمہارے سب کے مرحوموں کی مغفرت فرمائے، آمین کے حضور سے۔ 42 ہو گئے ماشاءاللہ، یہ بھی مرحوموں کے۔ مولانا محمد احمد صاحب کے 100 کم ہیں ان کے، اتنے بڑے آدمی اور تم 100 کا نوٹ مقبولیت کے وقت لے کے چلے۔ لاؤ پورے 500 دو، وہ تو بہت بڑے آدمی تھے۔ 42 43 ماشاءاللہ، 43 اور 44 فون میں ڈال دو، ہاں تمہارا لگ کے 45 ہو جائے گا، اور یہ ہو گیا 46۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سنو تو، یہ زنجیر کائیں کی ڈال رکھی تم نے گلے میں؟ یہ تو بھینس پہننے زنجیر، محمد صالح نے زنجیر کو بھی دے دو نکال کے، لڑکوں کے اچھی نہ لگتی ہے زنجیر۔ کتنے ہو گئے تھے؟ 46، تم کیا ڈال رہے ہو؟ 1 47 ہو گئے بھائی ماشاءاللہ۔ دیکھو مرحوموں کی طرف سے 47 نوٹ ہو گئے 500۔ 50 میں کیا کی کمی رہ رہی ہے؟ ہو گئے پورے۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی خدمات ہے، بڑے قابل آدمی تھے، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے ماشاءاللہ، کہ ان کی طرف سے بھی 500 کا نوٹ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب کتنے ہو گئے؟ تم گن نہیں رہے یہاں بیٹھ کے بھی، حساب نہیں آتے تم پہ۔ 39 تو بہت پیچھے چلے گئے۔ 49 ہو گئے۔ 50 میں 1 نوٹ کی کمی رہ گئی، آ جاؤ ماشاءاللہ۔ لو جی 50واں نوٹ آ رہا ہے، 2 ہی لئیے تم 51 ہی کر لیں گے، ایک ہی تھا ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ مرحوموں کی مغفرت فرمائے۔ کتنے ہو گئے؟ 50۔ تم تو اتنے سارے بیٹھے، 50 نوٹ اور دے دو گے تو پورے 50,000 ہو جائیں گے۔ اذان تک لاتے رہو،
جب اذان ہوگی تب دعا کروا دیں گے ایک دم. آ جاؤ ماشاءاللہ. یہ 100 کا آیا ہے. اور ہے بھائی مرحوموں کی طرف سے 51 والا نوٹ ہے نہیں. اچھا تم ہاتھ اٹھا کے کہو کہ جیب میں تو ہے لیکن ہم دینے کے لیے. ہم بھی نہیں کہیں گے. جس میں ہو ہاتھ اٹھا دو. لو 2 آگے ماشاءاللہ. 51 اور 52 مرحوموں کی طرف سے 52 نوٹ ہوگی. چلو 8 کر لو بس. 60 کر کے دعا کروا دیں گے. آ جاؤ. لو 8 کرو انہیں پورے 52 ہوگی. 8 اور لیاؤ 60 ہو جائیں گے. موبائل میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ آگے 60 کر دو بھائی پورے انہیں. کتنے ڈالو گے؟ 553 ہوگی ماشاءاللہ. اللہ تمہارے سب مرحومین کی مغفرت فرمائے اور اللہ زندوں کو سلامت رکھے. 53 ہوگی. 7 کی کمی ہے. 60 ہو جائیں گے پورے انشاءاللہ. ہو جائیں گے. امید ہے ہو جائیں گے. بہت ساروں کے موبائل میں ہے. آ جاؤ موبائل والے آ جاؤ. 7 ایک دم کھڑے ہو کے اس میں سے ہی ڈال دو. والد والدہ دادا دادی موبائل میں ہے. کتنے ہیں؟ 500 ہی ہے. لو 500 ان کے بھائی 54 ہو گئے ماشاءاللہ. اللہ تمہارے موبائل میں خوب برکت عطا فرمائے. لو میرے ہاتھ میں دے دو. یہ 55 موبائل میں بھی ہے کیا؟ اس میں موبائل میں ہو تو ایک موبائل میں سے ڈال دو. ماشاءاللہ یہ ہو گیا 56 نوٹ ہو گئے بھائی مرحوموں کے. ماشاءاللہ 56 ہو گئے. 57 58 59 60 4 کی کمی ہے. کتنے؟ ایک تو یہ ایک موبائل میں سے ڈال دو. کیا ڈال رہے ہو؟ ایک. ماشاءاللہ 56 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 58. 2 کی کمی رہے گی 60 ہونے میں. 2 کی کمی ہے 60 ہونے میں. لو جی آگے ماشاءاللہ. اور دیکھو 60 سے آگے نہ بڑھ جائیو ورنہ پھر میں بڑھا دوں گا. یہ ہو گیا پورے ماشاءاللہ 59 اور 60. مرحوموں کی طرف سے کتنے ہو گئے؟ 60 نوٹ ہو گئے بھائی ماشاءاللہ. اب تم نے یہی روک گئے. اچھا یہ تو لو 61 ہو گئے. پھر اب ہم نہیں بڑھے. ہم نے تو 60 پہ روکا تھا. تم بڑے ہو. اب تمہیں 9 اور دینے پڑیں گے. بہادر لوگوں کی بستی ہے ماشاءاللہ. اورنگ آباد کے جلسے میں ہم نے مانگے تھے 50. وہ 200 سے بھی آگے چلے گئے تھے. اور یہ ہے بھیسانی ماشاءاللہ 61 اور یہ ہو گیا 62. 62 ہی ہو یا زیادہ ہے؟ یہ مرحوموں کی طرف سے بھائی 62 ہو گئے ہے. 63 وہ بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ. 64 اور 65 اور آ جاؤ. 2 جلدی سے کھڑے ہو کے ساتھ ہی ساتھ آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ. ان عورتوں پہ بھی ہے نہیں ایک آدھ 500 کا نوٹ جو بیٹھے ہوئے. پتہ نہیں یہ پوری سال کیا پوری رات یہاں کیا کر جی بیٹھ کے. ان کی سمجھ میں تو کچھ آ نہیں رہا ہوگا. اب کتنے ہو گئے؟ 63 ہو گئے مرحوموں کے ماشاءاللہ. 2 لائیو موبائل میں سے ایک دم 65 کریو. آ جاؤ. لو جی یہ ہو گیا 64 مرحوموں کے. کتنے ہیں؟ 2 1 کتنے ہو گیا؟ اب 65 ہو گیا ماشاءاللہ. 70 میں کیا کی کمی رہ رہی؟ 5 کی. یہ تو بہت کم کی کمی رہ رہی. ہم یہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں ابھی کتنوں کی کمی ہوگی. بھائی 5 نوٹ کی کمی ہے. 70 نوٹ ہونے میں 5 کی کمی ہے. 5 دے دو جلدی سے پھر دعا کر لو. شاید اذان کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. ہو گیا ٹائم اذان کا. 5 نوٹ دے دو دعا کر لو. نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بالکل ڈائریکٹ قبولیت کا وقت چل رہا ہے. یہ بہت اچھی گھڑی ہے قبولیت کی. اللہ تعالیٰ مرحومین کی طرف سے تم سے دلوا رہا ہے. شعیب تو 5 ہی دے دے پورے. کہاں دھاں دھاں کروا رہے ہو؟
کتنے ہیں؟ اچھا لو بھائی، محمد شعیب کی طرف سے تمام مرحوموں کی طرف سے مولانا عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد رحمت اللہ علیہ، اور سب دادا دادی ماشاءاللہ 5 نوٹ آگے بالکل، یہ 70 ہوگی اللہ تعالیٰ، یہ تو پھر 71 ہوگی۔ شعیب پھر پہاڑا بدل گیا، اب 5 کا چلے گا بھائی، 100 تک پہنچا دو، 5 کر کے 71 ہوگی۔ اس رومال میں کیا ہے، 500 کے لو 100 کے قریب لگا لو، اس رومال کے بھی اٹھا کے دیو، کتنے محمد سلیم صاحب، یہ 100 تک ہی پہنچا لیں گے یوں ہی ماشاءاللہ۔ 72 وہ نوٹ ہی آ گیا بھائی، بہت قبولیت کی گھڑی چل رہی ہے، دیکھو اذان بھی ہونے لگی، اور فرشتے رات والے بھی لکھ رہے اور دن والے بھی آ لیے ماشاءاللہ۔ 72 اور یہ 73 اور یہ 74 اور یہ ہو گئے 75، یہ تو ان میں سے ہو جاتے دکھے 75 76 اور 77 78 79 80 ماشاءاللہ، اور یہ 81 اور یہ ہو گئے 82، بس اب رہن دو، یہ تو سارے ہو جائیں گے 82 83 84، لاؤ ایک اور دے دو 85 ہو گئے بھائی، یہ ہو گیا 86، لیکن 14 نوٹ دے دو، اسی میں سے نہ لو سب، یہ تو ملا کے نہ پورے کر رہے ہیں ہم، پھر دعا کر رہے ہیں 14 نوٹ اور دے دو، 100 ہو جائیں گے، 100 نوٹ ہو جائیں گے ماشاءاللہ، 14 دے دو۔ ہے اس مجمع میں کوئی اللہ کا ایک ایسا بندہ جو 4 نوٹ دے دے؟ بالکل دعا کا وقت ہے، 4 نوٹ موبائل میں دے دو یا ایسے دے دو، یہ 90 ہو جائیں گے۔ ہے کوئی 4 نوٹ دینے والا اس پورے مجمع میں؟ یہ پورا مجمع دعا کرے گا اس کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی ترقی عطا فرمائے اور پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمائے۔ 4 نوٹ دے دو جلدی، 90 ہو جائیں گے، لاؤ ماشاءاللہ 87 ہوگی، اب 3 دے دو 90 ہونے کے لیے، دے رہے ہے بھائی کوئی 3 نوٹ جو 90 ہو جائے، 90 کر دو، پھر 100 آسانی سے ہو جائے گا، لاؤ ماشاءاللہ۔ چلو 3 ہی دے دو، پھر دعا کر رہے ہیں ہم، 90 کا اعلان کر دیں گے کل جلسے میں جا کہ بہشانی میں 90 نوٹ اذان ہوگی تھی، ہم تو برائی نہیں کریں گے، یوں ہی کہیں گے وقت نہیں رہا تھا، کیونکہ کم دے رہے ہوتے۔ لاؤ بھائی ماشاءاللہ 3 نوٹ دے دو، 10 ہی دے دیو پورے کیوں خمخان، لو 1 2 3، چلو 90 تو ہوئے ماشاءاللہ بھائی، 90 ہو گئے۔ 3 مرحوموں کی طرف سے نوٹ، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 100 ہے 99 ہے؟ 99، چلو 99 کر لو، 100 ایک کم کر لو، بس 14 نوٹ کی ضرورت ہے، وہ 9 کی ضرورت ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے بھائی۔ 9 نوٹ دے دو بس، آ رہے ہیں، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، 99 پورے ہو جائیں گے۔ کتنے لا رہے ہو؟ 1، چلو کچھ تو کم ہوئے، 8 کی ضرورت رہے گی، 91 ہوگی ماشاءاللہ۔ اور تو سے بھی معلوم کر لے، کوئی بچہ جا کے کبھی یہ بھی 1 2 نوٹ دے دے، ان کی بھی شرکت ہو جائے گی مرحوموں کی طرف سے۔ 91 ہوگی بھائی، 8 نوٹ کی کمی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سب کے دنیا میں بھی کام بنا دے، آخرت میں بھی بنا دے، اور اللہ ان کے مرحوموں کی بھی مغفرت فرما دے۔ دے رہے ہو 8 نوٹ یا دعا کرا دے؟ 91 ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک 5 والا آ جاوے، پورے مجمع میں سے 5 نوٹ لے کے آ جاوے، اللہ خوب خوب قبول فرمائے گا، ہے ماشاءاللہ 5 والے بھی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم نے بہت پیسے دے دیے ہیں، 1000 لو جی ماشاءاللہ، 2 یہ آگئے ہیں، 91 92 93 ہوگی، 93 نوٹ ہوگی۔ اس میں کتنے ہیں موبائل میں؟ ایک ہی ہے، لو 94 ہوگی ماشاءاللہ۔ اور یہ آ رہے ہیں کہ
195 4 نوٹ رہ گئے ہے بھائی 4 نوٹ 95 ہو گئے 500 کے لیکن 4 کو چھوڑنا ٹھیک نہیں لو جلدی 4 اور دے دو لو آگے ماشاءاللہ یہ بھی 500 کی برابر ہی ہے 100 کا ایسا وقت ہی ایسا چل رہا ہے آ رہا ہے ادھر سے بھی ماشاءاللہ دیکھو اتنا یہ نوٹ آئے اتنا اور بھی لیاؤ کوئی 2-3 پورے 99 ہو جائیں گے بس 4 نوٹوں کی کمی رہ رہی ہے دیکھیں اللہ آخر میں کس کو قبول کرتا ہے یہ عورتوں میں سے آیا ہے کہ 1 نوٹ اچھا مردوں میں سے ہی ہے ماشاءاللہ 3 نوٹ کی کمی رہ گئی لو ماشاءاللہ 96 ہوگی 96 اور یہ 97 اس میں بہت بھر رکھے ہوں گے پیسے لو جی یہ ہوگی 98 ماشاءاللہ 500 ہے پورے یہ 99 ہوگی بھائی 1000 ڈال دو پورے ہو جائیں گے 101 اور 101 ہی سجا سلطان ڈال دے دو لو بھائی ماشاءاللہ 101 نوٹ ہوگی 500 کے مرحومین کی طرف سے اللہ تعالیٰ تمہیں خوب ترقی عطا فرمائے اب درود شریف پڑھ کر دعا کر لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے پاک ذات ہماری سب کی سب گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم مجرم ہیں قصوروار ہیں بد اعمال ہیں بد کردار ہیں اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک و صاف ہے آپ رحمان ہیں رحیم ہیں کریم ہیں آقا ہماری بدعملی کو نہ دیکھ آپ اپنے شان رحیمی اور کریمی کے اعتبار سے ہم پر فضل فرما اور یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم تیرے کمزور بے حیثیت اور بے بس اور لاچار اور مجبور بندے ہیں اللہ ہمیں اپنی حیثیت کا علم ہے اور ہمیں قدم قدم پہ اپنی کمزوری کا احساس ہے یا اللہ ہم اتنے کمزور اگر بیٹھ جائے تو اٹھنے کے محتاج اور لیٹ جائے تو بیٹھنے کے محتاج اللہ محتاجی ہے اور ہم کمزوری ہی کمزوری ہے مولا دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ کمزور اپنی کمزوری کو دیکھ کر کسی طاقتور کا سہارا چاہتا ہے اے اللہ سب سے بڑے طاقتور آپ ہیں رب ہم آپ کا سہارا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اللہ آپ کا سہارا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ آپ کی مدد چاہتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنا سہارا اور اپنی مدد نصیب فرما یا اللہ تو ہم غریبوں پر رحم فرما ہم کچھ بھی نہیں ہے بے حیثیت ہے اے اللہ ہم نے زندگی بھر بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ہمیں معلوم ہے اے اللہ ہم نے جان کر بھی گناہ کیے انجانے میں بھی کیے اندھیرے میں بھی کیے
اور دن کے اجالے میں بھی کیے۔ اے اللہ، گناہ کرتے وقت ڈر لگ رہا تھا کوئی آ نہ جائے اور کوئی دیکھ نہ لے۔ رب، آپ دیکھ بھی رہے تھے اور موجود بھی تھے، لیکن کریم، ایسا کریم آقا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے، آپ پردہ ڈالتے رہے۔ اے اللہ، اگر تو ہمارے عیب کا پردہ اٹھا دیتا، کوئی اپنے قریب بھی نہ بٹھاتا۔ مولا، کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھتا، لیکن تو ایسا کریم ہمارا آقا ہے، ہم آپ کی دھرتی پر گناہ کرتے رہے، آپ پردہ ڈالتے رہے۔ مولا، ہماری عاجزانہ درخواست ہے، کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں حاضری ہو اور آپ کی عدالت میں ہم مجرم بن کر کھڑے ہو، اے رب، ساری دنیا موجود ہو، اگر اس وقت آپ نے ہمارے عیب کا پردہ اٹھا دیا، ہم ساری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اے اللہ، تو ہم پر وہاں بھی ترس کھا لینا اور رحم فرما دینا، اور ہم سب کے عیبوں کے رجسٹروں کو نسیہ منسیہ فرما دینا۔ اے اللہ، زندگی کا بہت بڑا قیمتی حصہ گزر گیا ہے، قبر بالکل قریب آ رہی ہے، دنیا دور ہو رہی ہے۔ اللہ، جیسے جیسے قبر کی طرف کو جا رہے ہیں، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ قبر میں انجام کیا ہوگا۔ اے اللہ، جب اپنی پچھلی زندگی کی طرف کو مڑ کر دیکھتے ہیں، کوئی اخلاص والا عمل نظر نہیں آتا۔ مولا، تاریکی تاریک نظر آ رہی ہے اور قبر قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اے رب، قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے دینا اور ترس کھا لینا۔ مولا، تیرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، اپنے فیصلوں کا آپ کو مکمل اختیار ہے۔ رب، ہم کمزوروں پر رحم اور ترس کھا لینا اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دینا۔ اے اللہ، زندگی کا آج تک جتنا حصہ گزرا اور زندگی میں جتنے گناہ ہوئے، اس بھرے مجمع میں شرمندگی کے ہاتھ پھیلا کر یہ بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہر بڑا ہر چھوٹا، مرد اور عورت۔ اللہ، ہم تو فقیر ہیں، آپ غنی ہیں، ہم آپ کے محتاج بندے ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اے رب، ہم بھیک کے ہاتھ پھیلا کر عاجزی کے ساتھ معافی چاہتے ہیں۔ آج تک کہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، آج تک کہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، یہ پورا مجمع آپ کی محبت میں پوری رات بیٹھا ہوا ہے، اور جب یہ دوسرا دن شروع ہو رہا ہے، تیرے سامنے یہ پورا مجمع ہاتھ پسارے ہوئے ہے اور بہت ساری امید لیے ہوئے ہے۔ اللہ، آج تو ہم غریبوں کی سنی لے اور اس پورے مجمع کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ، یہ خالی ہاتھ نہ جائے، بڑی تمنائیں آرزوئے سال بھر کی لے کر یہاں آتے ہیں۔ اے اللہ، ان کو مالا مال فرما دے، ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دے، اور پوری بستی کے حضرات نے محبت کے ساتھ دین کے باقی رہنے کے لیے اور قرآن پاک کی تعلیم کے لیے جس سے جو بن پڑا ہے، اللہ محبت کے ساتھ دل کھول کر اپنے مدرسے کا تعاون کیا ہے۔ یا اللہ، سب کے تعاون کو قبول فرما اور ان سب کے کاروبار میں برکت اور ترقی نصیب فرما۔ اور بہت سے حضرات نے بالکل اخیر میں اللہ مرحومین کی طرف سے مانگے، مرحومین کی طرف سے تعاون کیا۔ اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرما دے۔ جو پریشان حال ہے، اے اللہ سب پریشانیوں سے حفاظت فرما دے۔ جو بے روزگار ہے، اللہ سب کو حلال روزگار وسعت والا نصیب فرما۔ یہ علماء کی جماعت پورے سال پوری رات بیٹھے بیٹھے گزار رہے ہیں، اللہ ان سب کی عمر
نصیب فرما اور اس مدرسے کو تعلیمی تعمیری ترقی نصیب فرما یا اللہ ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما اساتذہ اور طلبہ طالبات سے اس کو آباد فرما اس کے ترقی کے جتنے ذرائع ہیں اللہ اپنے خاص خزانے غیب سے پورے فرما اور جو اس کے بانیین اور ذمہ دار جنہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا آج وہ دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما اے اللہ ان کی مدد فرما اور جو اس وقت موجودہ منتظمین ہیں بالخصوص ہم سب کے بڑے حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب مدد اللہ العالی اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما ان کے فیض کو جاری و ساری فرما اور ہم سب کو استفادے کی توفیق نصیب فرما امن چین سکون نصیب فرما اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی رسول اکرم کو امتی ستایا جا رہا ہے اس کے ایمان اور اس کی جان اور اس کی عزت کی حفاظت فرما بہت سارے گھر اجڑ گئے ہیں عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں بچے یتیم ہو گئے ہیں اے اللہ بہت سارے لوگ شہادت ان کو نصیب ہو گئی ہے مولا جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما اور جو موجود ہے ان کو آباد فرما ساری دنیا کے اندر امن فرما خصوص اس ملک میں امن چین بھائی چارہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اللہ محبت کے ساتھ سب باشندوں کو رہنے کی توفیق نصیب فرما فرقہ پرست طاقتیں جو زہر گھول رہی ہے نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی ہے اللہ ظالم اپنے ظلم کی لاٹھیاں چاروں طرف گھما رہا ہے شریر شرارت پھیلا رہا ہے دنگائی فسادی بلوائی پورے ملک کے امن کو توڑنا چاہتی ہے اے اللہ ان ظالموں کو شریروں کو فسادیوں کو دنگائیوں کو صحیح سمجھ اور توبہ کی توفیق نصیب فرما اور اگر توبہ ان کے مقدر میں نہیں ہے اپنی اس دھرتی کو ظالموں سے پاک اور صاف فرما اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی حرمین شریفین کی مقابر کی اوقاف کی تنظیموں کی ملی جمعیتوں کی مراکز کی جماعت تبلیغ کی جمعیت علماء ہند کی جتنی بھی ملی جماعتیں کام کر رہی ہے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب تیرے قبضہ قدرت میں ہیں اور سب تیرے علم میں ہے اور دنیا میں اگر ایک درخت کا پتا بھی ٹوٹتا ہے اللہ وہ بھی تیرے حکم سے ٹوٹتا ہے ہمیں معلوم ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور روٹھا ہوا ہے اللہ یہ پورا مجمع جو اپنا روٹھا ہوا معبود ہے اس کو منانے کے لیے بھیک کے ہاتھ پھیلا رہا ہے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور تو ہمیں اپنا کہہ دے ساری دنیا نے ہمیں دھتکار دیا اور دھکے دے دیے ہے اے اللہ تو اپنا کہہ دے ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولا اپنا بنا لے اور اپنے نیک بندوں کی جماعت میں شامل فرما اے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما والدین کی مغفرت فرما ہمارے بڑے چھوٹوں جو دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما ہم میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما گھروں میں سکون نصیب فرما اور مجمع میں جتنے حضرات بڑے چھوٹے مرد اور عورتیں اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما جن بھائیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا امید رکھتے ہیں یا ان کا حق ہے یا وہ کہتے رہتے ہیں اللہ ہم اپنی حقیقت سے واقف ہے ہم کچھ بھی نہیں لیکن دعا کہنے والوں کا حسن ظن اللہ ان کے حسن ظن کو باقی رکھتے ہوئے ان کی جو جائز مرادیں ہیں سب کی پوری فرما ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا
अभी अजान होगी और अजान के फ़ौरन बाद नमाज होगी, इसलिए आप हजरात वज़ू बनाएं और मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएं कि अजान के फ़ौरन बाद नमाज होगी। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पहले माए बहने को जाना दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر، الله أكبر، لا الله الله الله